بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ یہ وہ نورانی وسیلہ ہے جو بندے کو براہ راست رحمت الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ جب زبان درود پڑھتی ہے تو دل بیدار ہوتا ہے، روح صاف ہوتی ہے اور زندگی کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی سے زیادہ تر معجزات کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی راز ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر انشاءاللہ العزیز آج بات کریں گے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ درود کی اصل حقیقت کیا ہے۔ درود دراصل دعا بھی ہے، عبادت بھی اور محبت کا اظہار بھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، پھر اہل ایمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جب کوئی عمل براہ راست اللہ کے حکم سے جڑا ہو تو اس میں تاثیر کا ہونا فطری ہے۔ درود ابراہیمی جو کہ انبیاء کے سلسلے کو جوڑتا ہے، اس لیے اس میں صدیوں کی برکت جمع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی، تسلیم و رضا اور توحید کی علامت ہے۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی سلام بھیجتے ہیں، اور یوں یہ درود ہمیں ان تمام روحانی قربانیوں اور وعدوں سے جوڑ دیتا ہے جو اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں سے کیے تھے۔ یہی نسبت درود کو غیر معمولی طاقت عطا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ درود اور قبولیت دعا کا راز کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی کریم سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود گویا دعا کے لیے پروانہ قبولیت بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں رکنے کے بجائے سیدھی عرش کی طرف بلند ہوتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں معجزات جنم لیتے ہیں۔ دل کی صفائی اور روحانی انقلاب یہیں برپا ہوتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی دل سے زنگ کو اتارتا ہے۔ حسد ہو، غصہ ہو، مایوسی ہو یا پھر خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ معجزہ دراصل بیرونی نہیں ہوتا، بلکہ اندر تبدیلی آتی ہے، پھر حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں، اور پھر مصیبت میں جب ہم درود کا سہارا لیتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے اولیاء اور صالحین کے واقعات ملتے ہیں کہ جب ہر راستہ بند ہو گیا تب درود ابراہیمی ہی آخری سہارا بنا۔ کسی نے قرض میں تو کسی نے مرض میں، کسی نے اولاد کی کمی میں اس درود کو تھاما، اور اللہ نے ایسی راہیں کھول دیں جن کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ تو یہ معجزات نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جو شخص کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے وقت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تھوڑا وقت زیادہ کام کرنے لگتا ہے، کم وسائل میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ برکت مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی شیطان کے وسوسوں اور نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو زبان درود میں مشغول ہو اس تک منفی طاقتیں آسانی سے رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ اہل درود مشکلات میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ بے شمار تجربات اور روحانی مشاہدات بتاتے ہیں کہ درود ابراہیمی رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی اچانک کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی نقصان فائدے میں بدل جاتا ہے، کبھی نا امیدی ایک امید میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے نہ ہوتے ہوئے کام، ناممکن کام بھی ممکن ہوتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔
بلکہ یوں کہہ لیں کہ کام بن ہی جایا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش کے بعد انعام ہوتا ہے۔ درود میں شفا کا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رحمت للعالمین ہے، اور جب ان پر درود بھیجا جاتا ہے تو رحمت متحرک ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، شرط صرف اتنی ہے کہ یقین ہو، صبر ہو اور تسلسل ہو۔ اہل درود کے خواب صاف اور بامانی ہو جاتے ہیں۔ بعض کو رہنمائی ملتی ہے، بعض کو تسلی اور بعض کو خوشخبری۔ یہ بھی درود کے روحانی معجزات میں شامل ہیں۔ جو لوگ روحانیت کے لیے تڑپتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت عطا ہو اللہ پاک کی طرف سے، روحانی معجزات ہوں، تو انہیں چاہیے کہ درود شریف، درود ابراہیمی خاص طور پہ پڑھا جائے تمام صیغوں کے ساتھ۔ لیکن اس سب میں بھی اخلاص شرط اول ہے۔ درود ابراہیمی کوئی جادوئی عمل نہیں کہ محض گنتی سے کام ہو جائے۔ اصل شرط تو ہے اخلاص۔ جب دل سے پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ پڑھا جائے، تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص تھوڑا مگر پابندی سے درود پڑھتا ہے نا، وہ بھی معجزات دیکھتا ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرنے کے بعد اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے واقعی درود نے میری زندگی بدل دی، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ درود اور آخرت کی کامیابی میں کیا تعلق ہے۔ تو دنیا کے معجزات تو وقتی ہیں، مگر درود ابراہیمی کا اصل انعام آخرت میں ملے گا۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور درود اس کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اور اہل درود کی پہچان آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آزمائش میں شکوہ کم اور صبر زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سکون اور باتوں میں نرمی ہوا کرتی ہے۔ یہ سب درود کے اثرات ہیں۔ تو درود پاک کو، درود ابراہیمی کو، درود کے ہر صیغے کو بہت توجہ، محبت، ادب سے پڑھیں۔ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی سے معجزات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ذکر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں درود ابراہیمی کی کثرت نصیب فرما، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما، ہماری مشکلات ختم فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔